اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے جو عظمت اور کبریائی کا مالک ہے، جو جلال ہے اور جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو ستار ہے اور غفار ہے، جو حمید ہے اور مجید ہے، جو حی القیوم ہے، جو مالک ہے عرش عظیم کا، جس کا کوئی شریک نہیں۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو کائنات کی ہر چیز کو تھامنے والا ہے، کائنات کی ہر شے کو پالنے والا اور کائنات کی ہر چیز کو روشن کرنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام اس رسول پر جو صادق اور امین بن کر آئے، درود و سلام ان پر جو شفیع المذنبین رحمت للعالمین بن کر آئے، درود و سلام ان پر جو رؤوف الرحیم و کریم بن کر آئے، درود و سلام ان پر جو بشیر اور نذیر بن کر آئے، درود و سلام ان پر جو رحمت للعالمین بن کر آئے، درود و سلام ان پر جو ساقی کوثر اور شافع محشر بن کر آئے، درود و سلام ان پر جو سید الانبیاء اور خطیب الانبیاء بن کر آئے۔ انسان نے ترقی کی ہزاروں منازل طے کر لیں، تہذیب کے لاکھوں مدارج طے کر لیے، علوم و فنون کے ساتھ سمندر کھنگال ڈالے، حقوق انسانی کا علم بلند کیا، احترام آدمیت کا نعرہ بلند کیا، حریت فکر کا انقلاب برپا کیا، لیکن وہ جو رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر آئے تھے، ان کے بارے میں سوچ ویسی کی ویسی رہی۔ تو آج سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیرت النبی رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مطالعہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ قرآن کے بعد ہدایت کا دوسرا بڑا ماخذ ہے، جو کہ حدیث یا سیرت کہلاتا ہے۔ حدیث یا سیرت کیا ہے؟ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہیں، جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ ساری چیزیں حدیث میں آتی ہیں۔ اور سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اعمال، آپ کے خلق، اخلاق، شمائل، ساری چیزیں سیرت میں آتی ہیں۔ تو ہم آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مطالعہ کریں گے، اس کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، وہ سارے ہر ایک جو آپ کا عمل ہے وہ قرآن کے تابع ہے، وہ قرآن کے احکامات کے مطابق، جس طرح کہ قرآن نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں دکھایا۔ تو ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم صاحب قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہ جانیں، اور یہ نہ جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی محنتیں اور کاوشیں کی ہیں اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی ہے۔ تو اس کے لیے قرآن پاک خود جو ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہویٰ، سورۃ نجم کی آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے مگر جو انہیں وحی کی جاتی ہے، وحی کے علاوہ وہ اپنے پاس سے کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کرتے، چاہے وہ حدیث ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث بھی وحی کی ایک صورت ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عملی طور پر کر کے ہمیں دکھاتے تھے۔ تو اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ جس طرح کہ وضو کا جو حکم آیا تو جبریل علیہ السلام نے کر کے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا تھا، اسی طرح آپ نے کر کے آگے پریکٹیکلی لوگوں کو دکھایا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر ایک
معاملے میں جو کہ جس کا حکم قرآن پاک میں سرسری طور پر آیا، یعنی تفصیلاً نہیں آیا، صرف حکم آیا، تو اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں حدیث کے سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے عمل دکھایا لوگوں کو، جس سے کہ یہ ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اوتھینٹک ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ نبی کی حدیث ہے یا سنت ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے سے ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ کی زندگی تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز فرض ہوتی ہے وہ تو ضروری کرنی ہے، اور جو فرض ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ہم پہ لاگو ہے، ہم نے اسے کرنا ہے۔ تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں جاننا ہے کہ وہ فرض کیا ہے اور کس طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ تو وہ فرض کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، اور اطاعت تبھی ہوگی جب ہمیں محبت ہوگی۔ اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر محبت نہیں ہے تو ایمان نامکمل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے سیرت کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جاننا ہے، کیونکہ جب تک ہم جانیں گے نہیں یا شعوری محبت ہم میں نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا نہ ہی عمل مؤثر ہوگا اور نہ ہی وہ چیز ہم پہ اس طرح افیکٹ کرے گی جس طرح کہ اسے کرنا چاہیے۔ اور جو سنی سنائی باتیں ہیں ان کے ذریعے محبت پیدا ہو جانا اور بغیر جانے کسی شخصیت کے بارے میں محبت پیدا ہو جانا، یہ ایسا بے اعتبار عمل ہے کہ جس طرح یہ محبت ہوتی ہے اسی طرح، جس طرح آتی ہے اسی طرح یہ چلی جاتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ ہی یہ قابل قبول ہے۔ تو ایسی محبت کو، اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کو پائیدار بنانے کے لیے ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح بس جائے کہ جو بھی حکم ہمارے سامنے یا جو بھی کوئی کام ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کریں اور پھر ہم اس کو آگے اپنی زندگی پر اپلائی کریں۔ اب یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اس سیرت کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی اصل کی طرف جانا ہوگا۔ اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، ہر ایک چیز کو خوبصورت بنایا۔ سب سے بہترین چیز جو بنائی وہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اور جاندار چیزوں میں سے جو بہترین وہ انسان، جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا، یعنی تمام جو جاندار ہیں، تمام جو چیزیں ہیں ان سے سب سے زیادہ جو ٹاپ آف دی لسٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ اس جنت کو جو بہترین چیز تھی اور بہترین چیز جو انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے ان کے لیے وہ جنت بنا دی۔ جیسا کہ مثال کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور آپ کو جنت میں چھوڑ دیا کہ یہ تمہارا گھر ہے، یہاں پہ رہو، جیسے چاہے رہو، جہاں سے مرضی آئے کھاؤ پیو۔ لیکن جو شیطان ہے، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے انہیں وہاں سے نکلوا دیا۔ تو اب ہم سب کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم کس طرح اپنے اس گھر تک واپس جا سکیں، کس طرح اس گھر کے مالک بن سکیں اور کس طرح ہمیں اس گھر تک رسائی حاصل ہو۔ اپنے گھر تک جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے دشمن کو مات دینی ہے۔ دشمن کون ہے ہمارا؟ شیطان۔ اور ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور قرآن کے ذریعے جس کا حکم ہمیں ملتا ہے، حدیث سے جس کی ہمیں دلیل ملتی ہے، تو وہ کام ہم نے کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور ہم نے اپنے اس گھر تک جانا ہے۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ گھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ گھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے، اپنے محبوب ترین بندوں کے لیے وہ گھر بنایا ہے۔ پسندیدہ ترین اور محبوب ترین کیا ہیں؟ اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے محسنین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ گھر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اور وہ نیک بندے کیا کرتے ہیں؟
کہ انہوں نے اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ان لوگوں نے، صدیقین، شہداء، صالحین نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور پھر وہ اس گھر کے اہل ہوئے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر مکمل طور پر عبور حاصل کرنا ہے اور ان کی پیروی کر کے اچھے انسان بننے کی ضرور کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کی کوشش کرنی ہے اور اس گھر تک جانا ہے جو گھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے مقصد زندگی کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی کا مقصد کیا دیا ہے، کہ کیا ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا راستہ دکھایا ہے، کس راستے پر چل کے ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں، جو بھی ہم فعل کریں، جو بھی ہمارا ایکشن ہو، وہ اس بات کی گواہی دے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یا حدیث یا سیرت سے ریلیٹڈ ہے، یعنی اس کی دلیل وہاں سے ہمیں مل جائے۔ اور اچھا عمل کوئی بھی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ہمیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی دلیل نہ مل جائے۔ اور اس کے بعد جو انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ ہم آہستہ آہستہ اس پر مکمل عبور حاصل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو پہلو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، پھر دوسرے حصے کو آگے پھر 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ ایک ہے بعثت سے پہلے کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغمبری انہیں ملی ہے اس سے پہلے کا دور ہے، اور دوسرا جو دور ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پیغمبر بنے، اور پیغمبر بننے کے بعد جو دور ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ہے مکی دور اور دوسرا ہے مدنی دور۔ اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس پر اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے جتنے بھی کامیاب ترین انسان ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ضرور انہوں نے مطالعہ کیا، اور چاہے وہ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں، سب نے ہی کوشش کی، جس کو بھی کامیاب ہونے کا یا کامیاب انسان بننے کا شوق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ضرور استفادہ حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں 5 لاکھ کتابیں لکھی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک آپ کے گوشے کا احاطہ کیا گیا ان 5 لاکھ کتابوں میں۔ اور جس بھی زبان میں، دنیا میں جتنی بھی زبانیں، جس بھی زبان میں آپ ڈھونڈیں گے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور اس کے بارے میں آپ کو ملے گا۔ اور پھر یہ جنہوں نے ریسرچ کی، جنہوں نے اس کے بارے میں جانا، ان لوگوں کی بھی زندگیاں بدل گئیں، اور کتنے نان مسلم جو تھے وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو تبھی جب ہمیں شعور ہوتا ہے نا، تو جو مؤثر عمل کے لیے شعوری محبت ہونا ضروری ہے، کہ ہم اپنے عمل کو جب مؤثر بنانا چاہتے ہیں، اس کو پراثر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے شعوری جو محبت ہے وہ ہونا ضروری ہے، تبھی ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اس کے بعد یہ بھی ہم پہ لازم آتا ہے کہ جو لوگ دین کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں یا دین کی طرف بلانے والے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ تبھی ہم ان اصول کو یا ان حکمت عملی کو اپنائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی۔ جس طرح جب انہوں نے اسلام کو پھیلایا، کتنی مشکلات ان کے راستے میں آئیں، کتنے مشکلات کے پہاڑ آئے ان کے راستے میں، اور کس طرح انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا، کس طرح انہوں نے ان سارے معاملات کو مینیج کیا، اور کس طرح ان اسلام کو آگے پہنچانے کی انہوں نے کوششیں بھی کیں، اور کس طرح کامیاب بھی ہوئے۔ تو ہم جب تک ان کے بارے میں جانیں گے نہیں، ہمیں یہ ساری باتیں نہیں پتہ چلیں گی۔
اور تب تک ہم اچھے دائی نہیں بن سکتے. تو اچھا دائی بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ایک گوشے پر مکمل عبور حاصل کرنا ہے اور اپنی محبت کو یقینی بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکمل ترین انسان اور پرفیکٹ ترین انسان. وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں کہ زندگی میں کسی اور عام انسان کو دیکھیں کہ اگر وہ پرفیکٹ ہے تو کسی ایک شعبے میں ہوگا، کسی بھی پروفیشنل کہہ لیں یا کسی بھی لحاظ سے وہ کسی ایک شعبے میں ہی پرفیکٹ ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ پرفیکشن اس میں نظر آتی ہے. کہ اگر آپ کو دیکھا جائے ایک دوست کی حیثیت سے تو پرفیکٹ، باپ کی حیثیت سے پرفیکٹ، آپ کو دیکھا جائے شوہر کی حیثیت سے مکمل ترین انسان، اگر آپ کو دیکھا جائے کہ لیڈر کی حیثیت سے مکمل ترین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو جس لحاظ سے بھی، جس طرف سے بھی دیکھا جائے تو آپ کو اس میں پرفیکشن نظر آئے گی. اور اس کے لیے ایک صحابی ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ اپنی جو اولاد تھی یا اپنے جو ان کا خاندان، وہ اس طرح انہیں اس کی تعلیم دیتے تھے سیرت کی، جیسے کہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. جو کہ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، کیونکہ ہم امت وسط ہیں. اب ان کے بعد ہماری ذمہ داری ہے. تو جب تک ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا، ہم آگے بچوں کو نہیں بتائیں گے، پھر اس طرح یہ چیز یہیں پہ ہی ختم ہو جائے گی. تو وہ اس طرح ان کی تعلیم، سیرت کی تعلیم اپنے بچوں کو دیتے تھے جیسے کہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی فرض تعلیم اس کو فرض قرار دیتے تھے. اب ایک اور فائدہ جو سیرت کا پڑھنے کا یا حدیث کے پڑھنے کا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ مجھے بھی موٹیویٹ کرنے کا سبب بنی. اسی وجہ سے آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ چیز بیان کر رہی ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب العلم میں حدیث نمبر 86 نمبر حدیث ہے کہ جس طرح ہمیں قبر میں ہم جب جائیں گے تو ہم سے جو سوالات ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو جاننا صرف یہ نہیں کہ ہم نے ان کا نام جان لیا، ان کے باپ کا نام جان لیا، ان کی ماں کا نام جان لیا، ان کے دادا کا نام جان لیا، نہیں، بلکہ جاننا یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کس طرح گزری، آپ نے کس طرح لوگوں کو تعلیم دی، آپ کے فرائض کیا تھے، آپ نے کس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا. ہر ایک مطلب صرف یہی چیزیں نہیں بلکہ ہر ایک گوشہ جو ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہو، اس کی پیروی بھی کی ہو. جس طرح کہ پہلے ہم نے مینشن کیا کہ صدیق، شہداء، صالحین جو تھے انہوں نے ان کی پیروی کس لیے محبوب ترین بندے بنے. تو جو محبوب ترین وہ بندہ ہوگا قبر میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوگا، ان کی پیروی کی ہوگی، ان کی اطاعت کی ہوگی، ان کے احکامات کو بجا لایا ہوگا، وہ تو شوق سے کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، یہ ہم تک اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے اور ہم نے ان کے پیغام کو سنا، اس پر عمل کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا. تو اس بندے کو کہا جائے گا کہ تو جا اور مزے سے سو جا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے کامیابی مل گئی، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا، اسے جنت مل گئی. تو جس نے صرف ان کا نام ہی جانا ہوگا وہ تو انہیں نہیں پہچان سکے گا، کیونکہ جب تک اب یہ منافقت یہاں پہ چل جاتی ہے لیکن قبر میں منافقت نہیں چلے گی. قبر میں کوئی بھی اپنے پاس سے کوئی سوال بنا کے، کوئی جواب بنا کے آپ پیش نہیں کر سکیں گے. تو شعوری محبت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے کسی بھی عمل کے لیے. تو شعوری محبت کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے اور جاننے کی ضرور کوشش کرنی ہے. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو استغفار کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کو سیکھنا آسان کر دے، کیونکہ یہ علم فرض ہے. قرآن کا علم حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ راہ ہدایت ہے، یہ طریقہ ہے ہماری زندگی گزارنے کا. ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہم اس زندگی میں رہیں گے تو آگے ہمیں کیا ملے گا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی ترجمان ہے، آپ کا ایک ایک عمل قرآن کا ترجمان ہے،
آپ کا ایک ایک فعل قرآن کا عکاس ہے۔ تو جب ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے تو یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، کیونکہ جس طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو جب ہم چلتے پھرتے قرآن کی جو سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جانیں گے تو ہمارے لیے قرآن جاننا آسان ہو جائے گا، اور اس کا ثواب بھی اسی طرح ملے گا جیسے قرآن کا ملتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور جو آج سے ہم یہ مشن شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو آخری جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری گوشہ وہاں تک اس کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرتے ہوئے جب ہم قبر میں جائیں اور ہم سے سوال کیا جائے تو ہم بھی دھڑلے سے یہ کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کی پیروی ہم نے کی ہے، آپ کی ہر ایک حدیث کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اور آپ کے ہر ایک فعل کے بارے میں ہم نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو پروگرام ہے اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور ایک گوشے کے بارے میں جانیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ آخر تک جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔